ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل ذات احترام، معزز مکرم محترم باوقار بہادر نڈر نگاہ بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ جو بات ہوئی، سفر کا مہینہ محفوظ نہیں ہے. 13 تیزی ہو یا آخری چاشوبہ ہو، یہ تمام رسومات اور بدعات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ملتا ہے. اور بھی بہت ساری رسومات ہیں، ان تمام کو گرنے کا بولنے کا موقع نہیں ہے. ان کے حالات کے تناظر میں آج ایک نیا عنوان پیش کرنے کا ارادہ ہے. مکمل نہیں بول سکتا، اگلی جمعہ بھی انشاءاللہ اس عنوان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا. اس جمعہ صرف اجمال سن لیں، تفصیل اگلے جمعہ. آج کا عنوان کیا ہے؟ آج سے ایک ہفتہ پہلے، گزشتہ جمعہ سے پہلے 8 اگست کو جمعرات کا دن تھا، تو پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا. کیا بل پاس ہوا؟ اوقاف کے مقابلے میں ایک بل پاس ہوا. وقف بورڈ، اوقاف کا تو وقف بورڈ کے بارے میں ترمیمات کی ایک بل پاس ہوئی. 40 قسم کے ترمیمات اس پہ کیے جائیں گے، رد و بدل کیا جائے گا. یہ فیصلہ گزشتہ جمعہ سے پہلے کی جمعرات 8 اگست کو جمعرات کے دن یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ترمیمات کے سلسلے میں. تو وقت کسے کہتے ہیں، مسلمانوں کی پراپرٹیاں کتنی ہے، اسے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اس پر 2-3-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. تفصیل نہیں بولوں گا، کس ریاست میں کتنی پراپرٹیاں ہیں یہ نہیں بول سکتا، موقع نہیں ہے. کیونکہ وقف کسے بولتے ہیں یہ سمجھانا، اور وقف کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے وہ بولنا پڑے گا. وہ بولتے یہاں تک کون سے ریاست میں کتنی پراپرٹیاں، کتنے ایکڑ جنگل چھوڑ کے گئے، وہ سب بولنے کا موقع نہیں ہے. اس لیے اگلی جمعہ کا عنوان ابھی بول رہا ہوں، اگلی جمعہ یہی عنوان رہے گا. تفصیل بتاؤں گا، آپ صرف اشمال سنتے چلے جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ بندہ جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، قرض حسنا، رشوت اور سود اور وردی پر نہیں، ہاتھ بدل اللہ کو دے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو قرض لینے کی بات کب آتی ہے؟ جب بندہ مشکلات میں پھنس جاتا ہے، پریشانیاں سر پر آ کھڑی ہوتی ہے، تو اس وقت بندہ
خرچ لینے کا محتاج ہوتا ہے، اپنی آمدنی انکم اور اپنی کمائی اس سے اپنا جینا بس نہیں آتا ہے، تو اس وقت بندہ دوسروں کے پاس قرض لینے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب اللہ کو تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی وہ ضرورت اور حاجت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ، اللہ کسی قسم کے کسی جائز چیز کی طرف اللہ کو محتاج نہیں ہوتا ہے، کسی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف اللہ اسے ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک بات تو یہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے قرض کی، لینے دینے کی۔ لینے دینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب تقاضے لگے ہوں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی انکم بس نہ آتی ہو، تو تب جا کر قرض لینے کی بات آتی ہے۔ اب یہ سب معاملات، ہمارا انکم کتنا ہے، ہمارے بیوی بچوں کا خرچہ کتنا ہے، گھر کا کرایہ کتنا ہے، کرنٹ بل کتنی ہے، لائٹ بل کتنی ہے، موٹر بل کتنی ہے، اور گھر کے اندر کپڑے کا نظام اور سسٹم، بچوں کی اسکول فیس بننا ہے، یہ سب دھندے پریشانیاں تقاضے انسانوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ یہ سب تقاضے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک جواب تو یہ، اسے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، انسانوں کو مخلوق کو ضرورت ہے پیسوں کی۔ بیوی بچے ان کو ہے سو، اسے بیوی بچے نہیں ہے، جسے بیوی بچے ہوں گے ان کی انکم کم ہوگی تو پھر اس وقت قرض لینے کی ضرورت ان کو پڑے گی، ان کو پڑے گی، اسے نہیں پڑے گی، اسے کوئی تقاضا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، ہمیں اس آیت سے سمجھ سکتے، اس سورہ سے سمجھ سکتے۔ اللہ سمجھ، اللہ کو قل هو اللہ احد، اللہ یہ کہے اسے کوئی بھی نہیں ہے، آگے اوپر بھی نہیں پیچھے بھی نہیں ہے، اللہ سمجھ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، محتاج نہیں ہونے والی ذات کا نام ہے اللہ۔ محتاج ہوا تو محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اللہ بھی انسان کے پاس پوچھتا ہے تو اللہ نہیں ہوتا۔ آگے سمجھو، اسے یاد رکھو، اللہ اگر پوچھتا ہے کسی کے پاس تو پھر اللہ نہیں ہوتا، اسے یاد رکھو۔ ذرا کے بعد سوال کرو، پھر اب اللہ کیوں سوال کرا پھر وہ سوال کرو، ذرا یہ سورہ پورا کر لیں پہلے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ کہے اللہ کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تیسرا، اللہ کو بیوی بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی اس کے پیچھے بیوی بچے نہیں ہے، ان خود بھی کسی کا بچہ نہیں ہے۔ بڑی سمجھنا ہے، ان خود اللہ ان خود کسی کا بچہ نہیں ہے، اسے خود کوئی نیچے بچہ نہیں ہے، ان خود کسی کی نسل سے نہیں ہے، اس کی خود کوئی نیچے نسل نہیں ہے، ان خود کسی کا بیٹا نہیں ہے، اسے خود کوئی بیٹا نہیں ہے، ان خود کسی کا باپ نہیں ہے، اور اس کے خود کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، نہ اسے باپ کی ضرورت ہے نہ بیٹے کی ضرورت ہے، ان خود کسی کا باپ نہیں، اسے کوئی باپ نہیں، ان خود کسی کا بیٹا نہیں، اسے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، جب یہ چیزیں نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، تقاضے ضرورت اسکول کی فیس بھرنے کا مسئلہ نہیں ہے، کرنٹ بل بھرنے کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر اسے پیسوں کی قرض کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اللہ کیوں بول رہا ہے؟ اب وہ سوال ذہن بتاؤ، اب تک جو بڑا تھا اب اسے یاد لاؤ، اسے ریپیٹ کرو، پھر پیچھے مارو، اسے 10-20 سیکنڈ پیچھے مارو، اسے ریپیٹ کرو اس بیان کو، اس جملے کو ریپیٹ کرو۔ اب اللہ کو نہ بیوی ہے نہ بچے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ سمجھ اور یہ کہے، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان حاجت اور کسی کی طرف کوئی محتاج نہیں ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب اسے ضرورت نہیں ہے، تنہا اور سنگل ہے، بیوی بچے نہیں ہے، اور خود کسی کا باپ بیٹا نہیں ہے، اسے کوئی باپ بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ سب چیزیں نہیں ہے، پھر قرآن میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو کہ قرض دے؟ سوال سے نہیں آ رہا ہے، اب جو بنا تھا آپ کو پھر بیٹھ کر رہا ہوں، آپ یہ سوال سمجھو سے آپ سمجھو۔ جب اسے کوئی بیوی بچے ہو تو پھر انکم کم ہو، تقاضے پورے نہ ہو، تو تب قرض لینے کی بات آتی ہے، گروی رکھنے کی بات آتی ہے۔ اب اسے کوئی بھی نہیں ہے، اب پھر بھی اللہ کیا پوچھ رہا؟ قل هو اللہ احد کا سورہ، اللہ یہ کہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور خود کسی کا بچہ نہیں ہے، اسے کوئی بچے نہیں ہے۔ یہ سورہ بھی قرآن کا سورہ ہے، یہ آیتیں بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں من ذا الذی یقرض اللہ، یہ آیت بھی قرآن کی آیت ہے۔
فرق اتنا ہے وہاں اللہ محتاج کی اسے اللہ بیان نہیں کر رہا، یہاں بھی اللہ محتاج ہے یہ بھی اللہ بیان نہیں کر رہا، وہاں بھی بے نیازی یہاں بھی بے نیازی، اللہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کو بیان کر رہا، یہاں بھی اللہ اپنی شان کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہاں شان بیان کرنے میں یہاں شان بیان کرنے میں فرق ہے، وہاں اللہ اپنے حق کو بیان کیا، اللہ وہاں اپنا حق اور اپنا انٹروڈیوس کرایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو اللہ لحاظ رکھ کے ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ اور ترغیب دلائی ہے۔ دونوں آیتیں وہ سورہ بھی قرآن کی آیتوں والا قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، وہ تیسرے پارے میں یہ دوسرے پارے میں۔ اب مطلب کیا ہے؟ اب اللہ بول رہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہوں، اب پھر یہاں دیکھ کے تو تیسرے پارے میں دیکھ کے تو اللہ کیا بول رہا؟ میں سنگل ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہوں۔ اب محتاج ہونے والا کسی کو اللہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تیسرے پارے کی بات، دوسرے پارے کی بات کیا؟ اللہ کیا فرمائے؟ مجھے کون تو بندہ ہے کیا قرض دینے والا بغیر رسول کے، بغیر رشوت کے، بغیر کمیشن کے، تو وہ بندہ ایسا ہے۔ آپ سمجھو وہ پارے کی بات، وہ سوری کی بات اور یہ سوری کی بات، ٹکراؤ کیا ہے؟ ٹکراؤ کی جگہ نہیں ہے، ٹکراؤ کی جگہ نہیں ہے۔ میں بڑا میرے گھر کے لیے، میرے بیوی بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے لیے بڑا، ہمارے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے چھوٹا، میں بڑا، لیکن بیوی بچوں کی طرف دیکھیں گے اس اعتبار سے نہیں بڑا، میرے بیوی کے لیے بڑا، میری بچوں کے لیے بڑا، لیکن جب ہمارے باپ کی طرف نگاہ کریں گے تو میرے سب چھوٹا، وہ میرے سے بڑے۔ تو جب اعتبار بدل جاتا ہے حیثیت بدل جاتی ہے۔ ہمارا گھر بھی گھر، یہ بھی گھر، وہ اپنا گھر، یہ خالق کا گھر، وہاں بدتمیزی چل سکتی ہے، بے ادبی، چیخ وغیرہ چلو کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق، لیکن یہاں یہ بھی گھر، یہ بھی بلڈنگ ہے، وہ بھی بلڈنگ، یہ بھی بلڈنگ، وہاں بھی در و دیوار اور فیان لائٹ، یہاں بھی در و دیوار اور فیان لائٹ، لیکن اس میں تو کیا فرق ہے؟ وہ اپنا گھر، یہ اپنے اللہ کا گھر، وہاں بدتمیزی چلے گی، یہاں بھی چلے گی، برباد ہو جائے گا۔ یہاں اگر امیر بدتمیزی کرنے کے تو پھر اللہ بھی اٹھا دے گی، اللہ ناک کی طرف کر دے گی، پھر فرق سمجھ میں آ گیا۔ وہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں بندی کون ہے وہ بندہ جو مجھے قرض حسنا دے، ہاتھ بدل دے، تو یہاں اللہ ایسا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں دل کھول کو خرچ کرو اللہ وساری۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے مثال، یہاں کھڑ کے پوچھنے والے جمعے کے دن فقیر بھیک مانگنے والے آ جاتے ہیں، جانے والا کوئی بندہ دل والا دے کر جاتا، کوئی نہیں دیتا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہماری مسجد کے ذمہ دار آ گئے، ہمارے مسلمانوں کے پاس، یا میں آ گیا آپ کے ساتھ میں، کمیونٹی والوں کے ساتھ میں آ گیا، مسجد تک کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اینٹا کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، یا کوئی اور فنکشن ہمارے چل رہا ہے، مسجد کے طرف نظام بنائے ہیں، کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی پروگرام کرنا ہے، نوجوانوں کی ترغیب اور ان کی اصلاح کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی پروگرام کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم چندہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو قوم کیا کرے گی؟ سننے کی پیغام اور بات، پھر بعد میں کیا کرے گی؟ ایک منٹ ذرا پڑھو مولوی صاحب، ذرا پڑھو مولوی صاحب، ابھی آتا ہوں، گھر میں جا کر آ کر 500 لاکھ دے گی۔ یہاں میرے سنوں کا بھی انسان، ہمیں بھی انسان، لیکن ان کی بات پر پوچھتے رہتے ہیں لوگ، ایکسپٹ نہیں کرتے لوگ، ان کو ڈالتے نہیں، ہمیں جا کر ایک بار بول دیتے ہیں تو بندہ کچھ نہ کچھ توجہ دیتا ہے، یا پھر بعد میں بول کر وعدہ کر دیتا ہے، لا کر دیتا ہے، یہ کیوں؟ حیثیت بدل رہی ہے۔ تو ایسی ہی بات ہے، تو وہ جو پیسے مسجد والے یا مولوی صاحب آ کر وصول کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تو بالکل وہی ہے۔ یہاں جو اللہ دوسرے پارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں، کون ہے وہ بندہ جو مجھے قرض دے، قرض حسنہ، ہاتھ بدل دے، یہ اللہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہا، جیسے امام صاحب بولے مسجد کی کمیٹی والے جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں، ڈبے کراتے، یہ اپنی ذات کے گھر چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو بالکل ایسا اللہ تعالیٰ یہاں جو بول رہا ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو قرض حسنا دے، ہاتھ بدل دے، یہ اللہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہا ہے، ان بندوں کو جو تم میں سے غریب ہے، تم مالدار ہو، تم مالداروں میں سے تمہارے برادری کے لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگ، کون غریب ہے، کون یتیم اور بیوہ ہے، کن کے گھر کا نظام اور سسٹم تنگ ہے، ان کو آپ ہاتھ میں ہیلپ کرو، ساتھ دو ان کو، اور ان کے سمسار میں آپ ذرا پیسہ خرچ کر کے ان کا زندگی کے گزارے کے کوئی نظام کر دو آپ۔ یہ اللہ اپنے لیے پوچھ رہا ہے، یہ ہماری برادری کے لوگوں کے لیے سمسار کے اللہ بول رہا سو، سمجھ آ گئی بات؟ ڈاؤٹ کلیئر؟ اب آگے بڑھو، اب آگے بڑھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انسان جب مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا کھاتا اور اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ پیغمبر آگے فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا کھاتا بند ہو جاتا ہے۔ اب آگے پیغمبر فرماتے ہیں الا من ثلاثه یا الا من صدقه، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، دوسری حدیثوں کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس حدیث کے اندر تین چیزیں کو بیان ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب انسان کے مر جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کسے بولتے ہیں؟ صدقہ جاریہ تفصیل آگے آئے گی، اتنی بتا رکھو، تفصیل آگے آئے گی۔ صدقہ جاریہ آئے گا، لفظ آئے گا، تفصیل آئے گی، ذرا صبر کریں، واقعی سب پتا ہوگا۔ دوسری چیز ہے اور علم ينتفع به، علم، اس کے علم کے ذریعے سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ تیسرا اور ولد صالح يدعو له، تیسری چیز ہے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر بندہ مرے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، نیک عمل کرتی رہے، ایثار ثواب کرتی رہے، اسے یاد کرتی رہے، دن میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے درود پڑھ کے اس کے بخشنے کا کام کرتی رہے۔ اب سمجھو، ایک بات کو سمجھو، پہلی بات کیا تھی؟ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کسے بولیں گے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب ہے انسان اپنی کوئی چیز یا اپنی کوئی پراپرٹی لوگوں کے نفع کے لیے اسے چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر بورنگ کھدا دیا یا پھر مہمان خانہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، مسجد تعمیر کر دیا، اور بھی کوئی اس قسم کی چیزیں جو قوم کے فائدے کے لیے ہو، اس قسم کی چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چلتی رہتی ہیں، تو اسے بولتے صدقہ جاریہ۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ بورنگ مارتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب پانی پینے کا نہیں، مر گیا پھر بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ بورنگ اٹھا کے چلے گیا، اب پھر اب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس بورنگ سے پانی سینکتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، تو پھر مرنے والا تو خدا کے مر گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ جو پیتے رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو پھر اسے بھی ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں، مسجد ہو یا مدرسہ بنا کے مر گیا ہو یا کوئی اور چیز، یا قرآن پڑھ کے یا پھر لا کے رکھ دیا ہے یا کسی کو پڑھایا ہے، یہ سب چیزیں ہیں صدقہ جاریہ جسے بولتے ہیں۔ ایسا صدقہ، ایسی چیز صدقہ کرنا اس کے ذریعے سے اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتے رہنا ہے۔ آدمی خدا کے بورنگ مر گیا، بنا کے مر گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں جب پانی نل نہیں آتا ہے، پانی کرنٹ نہیں آیا ہے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ وہاں جا کے بورنگ مار کو بندہ لے ہو جائیں گے۔ خدا کے بورنگ بنا کے چلے گیا، اس کے جانے کے بعد بھی اس کا ایک بورنگ کا صدقہ، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ آتے نہیں، ضرورت پڑنے پر بورنگ مارتے پانی لے جاتے رہتے ہیں۔ سب کی بات سمجھ جانے سے بولتے ہیں۔ دوسری بات سمجھو، دوسری بات کیا ہے؟ اور علم ينتفع به، علم جس کے ذریعے سے، جس علم کے ذریعے سے لوگ اسے فائدہ اٹھانا، علم کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھانا۔ مثال کے طور پر اب میں ہوں، میرے آپ مثال کے طور پر آپ شاگرد ہیں، میں آپ کو سکھا دیا، قرآن سکھایا، شریعت سکھایا، دین کی بنیادی بیسک باتیں سکھایا، آپ اپنے بچوں کو سکھائے، آپ میرے شاگرد، آپ کے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے آپ ان کو سکھائیں گے، تو پھر آپ کے بچے آپ کے شاگرد، وہ پڑھ کے سمجھ کے دوسروں کو سکھائیں گے، وہ ان کے شاگرد، ایسا یہ ایک سسٹم ہے۔ اور ایک مطلب کیا ہے؟ کتاب لکھ کر مرنا، کتاب لکھ کر چلے گئے، تو کتاب لکھ کر تو لکھنے والے لکھ کے چلے گئے تب کی، لیکن ان کے پڑھنے والے آج بھی ہیں۔ فضائل اعمال کر کی 50-60 سال پہلے لکھے، لیکن ابھی پڑھ رہے ہیں زبان کے اندر۔ صحابہ صاحبہ حضرت یوسف صاحب کبھی لکھے، لیکن اب بھی پڑھ رہے سے۔ بخاری شریف آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی، اب بھی پڑھ رہے اسے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ لکھنے والے بندے تب کی لکھ کے چلے گئے، لیکن بعد والے بندے ان کی کتاب کو اب بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ پڑھتے رہیں گے اور نہیں ہے پھر بھی ان کو ثواب کیا کر رہے گا۔ یا پھر ایسا ہی سمجھو، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک تو کتاب کا زمانہ، وہ اس زمانے کی بات ہے، اب کون سی بات ہے؟
بیان ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے. آج سے 10-15 سال پہلے سیڑیاں تھی, سیڑیاں کیا سر, لوگ خریدتے بھی تھے, سنتے بھی تھے. ہمارے ملک کا بھی حال ایسا ہی. کچھ علماء وہ جن کی بیانات ریکارڈ ہوتے تھے اور پبلک میں وہ سیریز آتے تھے, لوگ خریدتے بھی تھے. مرد بھی خواتین بھی سیریز بیان سننے کا شوق رکھتا تھا کہ علماء کے بیانات کی سیریز جو ہے ریکارڈ ہوتی تھی آنکھوں کے ذریعے سے. تو پھر وہ سیریز کو لوگ خریدتے بھی تھے, سنتے بھی تھے. اب کون سا زمانہ ہے؟ کتاب لکھنے کا زمانہ ہے اور سیریز کا زمانہ ختم ہو گیا. سیریز ریکارڈ نہیں ہو رہی. سیریز ریکارڈ کرنا, پھر اسے سیڑھی بنانا, اور ہر ایک کے گھر میں ڈی وی ڈی نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. اب کیا آج کا زمانہ کون سا ہے؟ آج کے زمانے میں ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا, فون ہے. تو اس لیے ہم بہت سارے علماء نے جن کی بیانات پہلے آج سے 10-15 سال میں ریکارڈ ہوتی تھی, اب بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن فرق اتنا ہے جب سیڑھی کے ذریعے سے ڈی وی ڈی سیریز کے اندر یا کیسٹ کے اندر ریل کی کیسٹ پر ریکارڈ ہوتی تھی, اب وہ ان علماء کی بیانات اب ڈائریکٹ سوشل میڈیا کے اندر اپلوڈ ہو رہی ہے. تو جیسا کتاب لکھ کر مرنا, بعد کے لوگ اسے پڑھتے رہیں گے, یہ ثواب جاریہ ہے. اسی طریقے سے بیان ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا اچھی باتیں, بری باتیں نہیں ہے. چچورے کام کرتے سو ویڈیوز نہیں ہے, کھیلتے کودتے باندھے کام کرتے سو ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہے. حق اور قرآن کی تفسیر, حدیث کی تشریح, حق بیانی, اسلام کا پیغام, انسانیت کے نام, قرآن کا پیغام, انسانیت کے نام, یہ باتیں اس قسم کی باتوں پر یہ باتیں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے. تو اب ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر کے چلے جائیں گے. ہمارے پاس جب کبھی لوگ آئیں گے, کسی کو کوئی ٹاپک کی ضرورت ہوگی, وہ اسے اٹھا کے جب پڑھ لیں گے, یوٹیوب پر سرچ کریں گے فلاں عنوان پر بیان کرنا ہے, اگر کوئی سننا چاہے بیان کرنا چاہے تو سرچ کریں گے, وہ اس عنوان پر کتنے لوگ بیان کرتے ہوں گے, سب کے بیان وہاں آ جائیں گے. یہ بھی ذریعہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. تیسری چیز ہے پیغمبر فرماتے ہیں, تیسری چیز ہے بندے کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد. ایک تو صدقہ جاریہ, بوڑھی وغیرہ بول پکڑنا, دوسرا علم, تیسرا ہے نیک اولاد. اب ہم کو بات کرنا ہے صدقہ جاریہ کے بارے میں. صدقہ جاریہ کوئی اور چیز خدا کے چھوڑ دینا, انہی میں سے ایک چیز ہے وقف. یہ ہمارے ٹاپک ہے آج کی. اسے بڑا حساس علماء ہے. آج کے بیان کو دن کا بیان کیا کرے گی, آج کے بیانوں کو ذرا توجہ سے سنو. ملک کے تقاضے ہے, اب سونے کا موقع نہیں, ملک کے حالات. اب آپ بھی نہیں سنے, سوتے رہے سمجھو. اب ہمیں کیا نہیں کر سکتے, ہمارے جہاں سے اٹھ جائیں گے, بعد میں یہ مسجد نہیں رہی کیا, پراپرٹی قبضہ کر لے گیا. وہی بول رہا ہوں, آج کا بیان وہی ہے ٹاپک. اگر اب بھی نظر نہیں ہوتے مسلمان, کیا اللہ کے بولتے رہتی کوئی مسلمان, 2 بجے تک بولتے رہتی, 10 بجے تک بولتے رہتی, کتنے بجے تک بول رہی وہ نہیں, کیا بول رہی وہ دیکھو. اپنے پیسے 2 بجے تک بیان کرو, کیا مجھے ذمہ دار میرے تنخواہ بڑھا دیں گے, ایک جمعے کا بیان پر 10 لاکھ تنخواہ دیں گے, یا پھر برابر 1:30 بجے بیان ختم کر دو, کیا آپ چلے جائیں گے, یا پھر آپ جلدی بیان ختم کر دیے بول کر آپ کے سر پر 1000 روپئے دے جائے گا, آپ دیں گے, ہم لیں گے, ہو سکتا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. ایک درد ہے, ملک کے حالات ہے, اور ملک کے حالات پر بولنا ہے, قوم کو بیدار کرنا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا مریض, کہیں کو جاتا, کھلی اٹھی ہو جاتا سو, اور ڈاکٹر کیا کرتا, انجیکشن دوا دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ بیماری دور ہو جائے. وہی ہمارا درد ہے, ان فیس دے کے علاج کرتا ہے, ہم بغیر فیس کے علاج کر رہے ہوگا. یہ حالات ہے. دیکھو یہ بیماری ہے, یہ مرض ہے, اس کا یہ ایکشن ہو جائے گا, اس سے یہ ریئیکشن ہوگا, اس سے یہ بیماری آ جائے گی. دیکھو اس کا دوا, اس کا علاج یہ ہے, دیکھو یہ دوا کھا لو, بخار آ گئی 2 لوگ کھا لو, ابھی زیادہ بخار ہے, بلڈ ٹیسٹ کراؤ. ایسا بیماری کو دور کرنے کے لیے سب ہی بہانے ہوتے ہیں. تو بالکل اس طریقے سے ان کے حالات بیماریاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے جمعے کے نظام اور جمعے کے بیان کو ان کے حالات کو بیان کرنے کے لیے اتنی بات ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ہم 1:30 بجے کوئی قصہ بڑی کی طرح جائیں, وہ بات خود کو چلا جائے گا. اگر حالات کو بیان کرنے وقت ہوتا ہے, لیکن قوم کے فائدہ اور حالات بولنا, قوم کے لیے پیغام دینا, کوئی بیداری کی بات کرنا, حالات کو بتانا, غافل قوم کو بیداری کی بات بول کے احساس پیدا کرنا, یہ ذمہ داری اور یہ بات ہوتی ہے, یہ بات ہے. اس لیے ضرور نوٹ کرتے جائیں. اب یہ ہماری جو بات ہے وقت سے تعلق ہوتی ہے آج کی بات بیان. تو یہ وقت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں پہلے بتا دیا تھا, آج سے 8 دن پہلے 8 اگست جمعرات کے دن, دوسرا جمعہ سے پہلے پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا, ہمارے وقف بورڈ کے اوپر 40 قسم کی ترمیمات کی جائیں گی. میں مکمل نہیں بول سکتا, پہلے بول دیا.
اگلے جمعے یہی ایمان ہوگا، تفصیل سے بولوں گا. اب چپ چپ کے اشارے سے سنتے جائیں، پڑھتے پوائنٹ کھائے اپ لوڈ کرتے جائیں. وقت کسے کہتے سمجھو پہلے. وقت کسے کہتے انسان کی اپنی ذاتی چیز، اپنی کوئی بھی چیز، ذاتی کوئی چیز، اسے اللہ کے لیے قوم کی فائدے کے لیے اسے صدقہ کر دینا، اسے بولتے وقف. وقف اسے کہتے ہیں اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی کو اپنی ملکیت سے، اب میں اس کا مالک نہیں ہوں، اپنی کیا کر دیا، اس پراپرٹی کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں قوم کے فائدے کے دے رہا ہوں، اسے بولتے وقف. دل سنو، دل بار بولو، وقف اس کے بولتے. وقف اسے کہتے ہیں کسے اپنی ملکیت سے کسی چیز کو، اپنی پراپرٹی کو اپنی ملکیت سے اٹھا کر اللہ کے لیے قوم کو دے دینا، یا کسی طبقے کو، کسی لوگ بچے کو، یا کسی بیوہ عورت کو دے دینا، کوئی بھی چیز، اسے بولتے وقف. چلو کیا کی بات. اب یہ وقف کا سلسلہ جیسا اسلام کی تاریخ اپنی تاریخ ہے، اسلام ہزاروں سالوں سے ہے، ویسا وقف کرنے کا بھی یہ اپنی پراپرٹی کو اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ وقف کا سلسلہ. جیسا اسلام کی تاریخ پرانی ہے ویسا وقف کی تاریخ بھی پرانی ہے. پہلے سے سب سسٹم چلتا آ رہا ہے، وقف کر دینا اپنی چیزوں کو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اب کی بات نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پہلے اسے وقف کر دیا تھا. ایک تو یہ مثال. دوسری مثال، ایک یہودی آدمی تھا مخیرخ، تو یہ آدمی یہودی تھا، غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ میں لڑنے چلا تھا. وہ آدمی مر گیا، اس کے بعد کل مرنے سے پہلے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو. یہ وہ وصیت کر کے مرا تھا. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وصیت آئی کہ ہمارا ماما مرنے سے پہلے یہ وصیت کیا تھا کہ میری پراپرٹی میرے مرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جب کر دی گئی مخیرخ کی پراپرٹی، آدمی یہودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ یہودی آدمی مخیرخ بڑا اچھا آدمی تھا. آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بعد، اب یہاں تک سمجھنے کے بعد ہمارا مزاج کیا ہے، اگر ہم کو کوئی تو کیا تو تعریف کر دیا یا پھر کچھ دے دیا خوش ہو جاتے. تو نبی کا مزاج ویسا نہیں تھا، ہم کو کوئی چیز دیا جائے تو خوش، نہیں دیا تو پھر ناراض. یہ مزاج نبی کو نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں کا مزاج نہیں ہوتا، دیے تو بھی رائٹ، نہیں دیے تو بھی نو فائٹ. اللہ والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، دیے تو بھی رائٹ، نہیں دیے تو نو فائٹ، نہیں دیے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بندہ کسی مدد صاحب کو اپنے صاحب کو تنخواہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے اور گفٹ کرتا ہے تو انہوں کیا کرتے ہیں، شکریہ بولتے ہیں. نہیں دیے تو لڑیں گے کیا ہدیہ نہیں دیے تو بول کر کوئی بات نہیں ہے. کوئی بول رہا ہوں دیے تو بھی اللہ والوں کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو. دیے تو بھی رائٹ، نو دیے نو فائٹ، یہ مزاج ہونا اپنے اندر بھی. دیے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہی اگر ماحول اور معاشرے میں کبھی جھگڑا ہو گیا، پریشانی اور کوئی قضیہ آ گیا، کوئی فیصلہ آ گیا، کوئی پنچایت پڑ گئی، مثال کے طور پر ان کی میری دوستی ہے، ان کی میری دوستی ہے، ان کی میری دوستی سمجھو، کسی بات میں اختلاف ہو گیا، کسی بات لڑائی ہو گئی ہے، انہوں خود باطل پر ہے، انہوں خود کسی کی بات لوٹ لی ہے. اب اس وقت میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میرا دوست تو بولتا میں ان کو سپورٹ نہیں کرنا، دوست اگرچہ ہے لیکن یہاں میں لوٹ لی ہے. اب کیا کرنا پڑے گا، جس کی چیز کو لوٹ لی ہے مجھے اس کا سپورٹ کرنا پڑے گا. دیے تو بھی دوست مانے دوستی، لیکن جب حق کی بات آئے گی حق اس کو لوٹے تو ان کو بولیں گے ظالم، انہیں مظلوم ہے، ان کا آپ دلوں ساتھ بولیں گے، محبت سے بولیں گے بھائی تم میرا دوست صحیح ہے لیکن اب تمہیں اپنے دوستی کے دائرے سے ہٹ گئے ہیں، تمہیں ان کی پراپرٹی لوٹ لی ہے، ان کو واپس کر دو. کرتے دوست نہیں تو نہیں، تمہیں گھر سے دوست اتنے بھی تو نہ ہو لیکن اب میں تمہارا سپورٹ نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ان کی پراپرٹی لوٹ لی ہے، تو ظلم کر ظلم تمہارے ساتھ کیا ہوں میں، اچھی بات میں تمہارے ساتھ دے سکتا ہوں، میں بری بات ہے میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا. تو نبیوں کا مزاج اور اولیاء کا مزاج، اسلاف کا مزاج کیا تھا، نیک لوگوں کا مزاج. جی تو بھی نہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اب لڑی کسی کو لڑی پڑ گئی مسلمانوں میں آپس میں دوستوں میں، تو پھر ہر مرتبہ ہمارا دوست ہمارے کو سپورٹ کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. ہم اگر حق پر ہے تو ہماری مسلمان اور ہماری برادری ہم کو شانتی کی سپورٹ کرے گی. ہم خود اگر باطل پر رہیں گے تو پھر غیر کے ہمارے اوپر آ کر ہمارے خلاف میں رپورٹ پیش کر دیں گے. یہ یاد رکھیے. اس لیے تو نبی کو جب وہ مخیرخ کی پراپرٹی وصیت کے بعد میں دی گئی، لا کر پیش کی گئی، نبی نے کیا فرمایا، مخیرخ بڑا اچھا آدمی تھا. اب یہ کہہ کر
دیا تو ان کا تعریف نہیں کی ہے. اب دینے کے بعد بھی دیکھو دوسری بات, دین تعریف کرنی اچھی بات ہے. یہاں سے سبق, اگر کوئی بندہ کسی پر کوئی احسان کر دیا تو اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسری بات, دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی پراپرٹی نہیں بنائے, اس کی اب نبی کے لیے وہ ہدیہ آ گیا, اب ان کا اختیار ہے, وہ لوگ کیا بھی کر سکتے, لیکن انہوں نے کیا کر دی ہے, اس کی پراپرٹی جب ان کے پاس آئی, نبی کے پاس مخرج کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, قوم کے فائدے کے لیے صدقہ کر دیا اسے. تو بڑی بڑی پراپرٹی یا بڑی چیز جب آتی ہے تو اس بڑی چیز کو انسانوں کے فائدوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. کس چیز میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب میں یہاں سے سبق پیش کر سکتا ہوں. عام آدمی جب بیان کرے تو پھر یہ سب بول سکتا ہے, یا عالم بیان کرے تو سب بول سکتا ہے, تاریخ کی روشنی میں سب باتیں عالم بول سکتا ہے یا پھر عام آدمی بول سکتا ہے. تو فائدہ کس میں ہے, بڑا فائدہ, زیادہ فائدہ کس میں ہے, عالم بولنے میں ہے. تو نبی بات دیکھیے سنی وہاں سے یہ سبق ہمارے لیے, عام لوگوں کا فائدہ کس میں ہے. وہ پراپرٹی اگر اپنے لیے رکھ لیتے, ان کی پراپرٹی کچھ بھی کر سکتے, لیکن نبی نے کیا کیا, عوام کا فائدہ کس میں ہے اسے دیکھا. تو وہی یہ دیکھنا چاہیے, یہ کرسی منبر مصلی عام ہی کے ہاتھ میں ہو تو پھر فائدہ ہو سکتا ہے عوام کا, یا عالم کے ہاتھ میں منبر مصلی ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھ کر آپ اسے جسے چاہتے ہیں بٹھائیں گے اسے دیکھا. آگے سمجھے, ایک تو بات یہ, اب سمجھے اس کے بعد میں کیا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو چلے گئے, مدینے کو جانے کے بعد میں کیا ہوا, لوگوں کو پانی کی بڑی سخت مشکل پیش آتی تھی. میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا, ایک ہی بڑی تھی میٹھے پانی کی, بئر روما کے نام سے میٹھے پانی کی بوڑی تھی, اور وہ ایک بوڑی بھی یہودی کے ہینڈل میں تھی. اب کیا کرنا پڑتا تھا, اس کے پاس جانا پڑتا تھا, اسے پیسے دے کے بولنا پڑتا تھا, یہ بڑا مسئلہ تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا, بھائی مسلمانوں کو پریشانی آ گئی ہے, میٹھے پانی کی ضرورت ہے, کون بندہ ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے. اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات پہنچتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سنتے ہیں, سخی مزاج آدمی تھے, تو انہوں نے کیا کیا, یا مسلمان سے انتظام کر دیتا ہوں, یا اس سے زیادہ ڈیل کی ہے, بات چیت کی ہے. یہودی کیا کیا, بیچ دیا. بیچنے میں پہلے کیا کیا, آدھا کنواں بیچتا ہوں بولا, پہلے کے پیسے میں بیچ دیا, ہزاروں کے پیسے اس زمانے میں, سونے کے چاندی کے درہموں میں بیچا. پھر اس کے بعد کیا بیچا, آدھا کنواں بیچا. آدھا کنواں کیسا بیچا, آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ کہ یہودی کیا بولا, ایک دن میں پانی بھر لیتا ہوں اس سے, دوسرے دن تمہیں پانی بھر لو, یہ آدھا بیچنے کا مطلب. اب ایک دن یہودی پانی بھر لیتا کنویں سے میٹھا پانی, دوسرے دن عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہوتا تھا وہ. اب جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی تو اس دن پورے لوگوں کو پرمیشن ہوتی تھی, جو چاہے جا کر پانی جتنا چاہے پی لو, بھر لو, رکھ لو اس تک. اب اس وقت میں صرف مسلمان جا کر نہیں بھرتے تھے, پیتے تھے, غیر مسلم بھی, اور بلکہ وہ کنواں یہودی کا تھا, اور بعض یہودی بھی جا کر عثمان رضی اللہ عنہ کی باری کے دن کنویں اور ڈول وغیرہ, بندے وغیرہ اس زمانے کے بھر کے رکھ لیتے تھے. اب جب دوسرے دن یہودی کی باری ہوتی تھی, اس دن کوئی آدمی جا کر پانی بھرتا نہیں تھا, پہلے بھر لیے بندے, اب دوسرے دن بھرنے کی باری نہیں آتی تھی. اب یہودی کا جب دن ہوتا تھا کوئی پانی خریدنے آتا نہیں تھا, اس کا اندر ٹھپ پڑ گیا. اب کیا کیا, عثمان رضی اللہ عنہ جا کر پھر پوچھا, بولا کہ بھائی تیرے پاس جب تیری باری ہے ایک دن, تو اس دن تیرے پاس کوئی آتا نہیں ہے پانی خریدنے کے لیے, کام کریں گے, بقیہ آدھا کنواں بھی بیچ دے. بقیہ آدھا کنواں بھی لے لی, خرید لی ہے, اللہ کے پیسوں پر, ہزاروں کے پیسوں پر. اس بار کیا کیا, عثمان رضی اللہ عنہ ہزاروں کے درہم چاندی کے سکے پر لے کر مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا, اسے وقف کر دیا. سمجھ گئی بات, بن تو بن ترتیب سے جا رہا ہوں, آپ سمجھو, ترتیب سمجھ میں آ گئی وقف کی. اور ایک واقعہ سمجھو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے خیبر فتح ہونے کے بعد, خیبر کے بعد میں وہاں مسلمانوں کو جائیداد اور پراپرٹی میں آئی تھی, جائیداد وغیرہ, جنگل جھاڑ وغیرہ, زمینات. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کیا کیا تھا, عمر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں پراپرٹی اور جنگل وغیرہ زمین آئے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس اپنی خیبر میں جو زمین ان کو آئی تھی, اس زمین کو عمر رضی اللہ عنہ نے وقف کر دیا تھا, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر کی زمین ملی تو انہوں نے اس زمین کو وقف کر دیا. وقف کرنے کی یہ تاریخ پہلے سے وہ چلتی آ رہی ہے. جھاڑا
وقف کر دینا، زمین وقف کر دینا، کنواں وقف کر دینا، یا پھر مسافر خانہ بنا کے وقف کر دینا، نالی کھدا کر وقف کر دینا، بوڑی کھدا کر وقف کر دینا. یہ نظام ہمارے پہلے کے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے نبی سے، ہمارے صحابہ سے، ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے. اب سمجھو، اب ہمارے ملک پر ذرا توجہ کرو. اب اصل بولنا سنیے، سو کیا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں پاتی. وقف کرنے کی وقف کسے بولتے سمجھ آ گیا. اپنی ملکیت، اپنی چیز کو لوگوں کے لیے وقف کر دینا، جو چاہے سے استعمال کر سکتے، یا کسی خاص طریقے کے لیے اسے وقف کر دینا. اب یہ تاریخ پر چلتی آ رہی ہے. اب سمجھو، ہمارے ملک میں بھی ہمارے بزرگوں کی پراپرٹی، ہمارے مسلمان بادشاہوں کی پراپرٹی ہم مسلمانوں کو بہت ساری ملی ہے. بہت ساری ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بزرگوں نے، بادشاہان نے ہمارے لیے، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے گئی ہیں. تو اب ذرا سمجھو، یہ تحقیقی بات سمجھو. ہندوستان کے اندر تقریباً 8 تا 10 لاکھ ایکڑ زمین ہے، وقف کی پراپرٹیاں، وقف کی پراپرٹیاں. تفصیل سے نہیں بولوں گا، وقت کے ختم کر دیتا ہوں، 4 منٹ میں ختم کر دوں گا. میں بولا نہیں، آج یہ بیان پورا نہیں کر سکتا، اگلی جمعہ یہی بات رہے گی، تفصیل سے بتاؤں گا. آپ صرف اشارہ سمجھتے جاؤ. اب 5 منٹ میں 8 دن کا جو بل پاس ہوا، اس کے نقصانات کیا ہے، وقف نہیں رہے گا، نہیں بول سکتا. صرف یہ سمجھو، ہمارے بزرگ، ہمارے بادشاہ نے ہمارے اس ملک ہندوستان بھارت میں ہمارے لیے، ہم نسلوں کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے کتنے ایکڑ چھوڑے بولو؟ کتنے؟ 8 سے 10 لاکھ ایکڑ چھوڑے ہمارے لیے. کالج بنا لو، یا پھر اسکول بنا لو، مدرسے بنا لو، مسجدیں بنا لو، یونیورسٹی بنا لو، اور اماموں کی تنخواہ ہزاروں لاکھ کروا لو. اور کسی کے پاس محلے کو نہیں کہنا پڑتا، وہ ڈیکوریشن موسم صاحب کی تنخواہ اچھی رہتی، اماموں کی تنخواہ اچھی رہتی بول کر درگاہ کے لیے یہ کرے، مدرسوں کے لیے یہ کرے، مسجدوں کے لیے یہ کرے، اور آشرم کے لیے یہ کرے، اور ایسے یہ کرے. اللہ کے چھوٹے چلے گئے. تقریباً کتنے اجماعی بات کی کتنے؟ 8 سے 10 لاکھ ایکڑ. 8-10 ایکڑ. ہمارے بولے اللہ کے مسلمانوں کو، ذرا مسلمان 20 ایکڑ بھی کتا ڈالتے، ذرا مسلمانوں کو 20 ایکڑ جنگلہ ہے خاص. اب یہ 8-10 ایکڑ جنگل کتے ڈالتے سمجھ لو، خاص جنگلہ نہیں. 8 لاکھ سے 10 لاکھ، 100,000 بھی نہیں، 10 لاکھ 8-10 لاکھ جنگلہ ہمارے بزرگوں کی پراپرٹی ہم کو ملی ہے. اب اس میں سے کتنے ہیں بولو؟ اس میں سے اتنے بھی نہیں ہے. اب دیکھو، اگر ان پراپرٹیز کو اگر بیچ دیا جائے تو 12,000 ملین میں اس سے بھی زیادہ ملین مل سکتی ہے. یہ تھی پراپرٹیاں ہمارے بزرگ جتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے، 8-10 لاکھ جیسے جنگل، تو اگر ان سب کو بیچ دیا جائے تو پھر کتنی قیمت ہوگی؟ 12,000 ملین سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے. اب ان میں سے ہمارے پاس کتنے بچے ہوئے بولو؟ اب اگر ان میں سے دیکھیں گے خلاصے کے طور پر، تو ان میں سے وقف بورڈ میں صرف 20%، 20% وقف بورڈ کے اندر اندراج داخل کر کے ہے، وقف بورڈ کے ذمہ داروں کے اندر ان کے ہینڈل میں ہے. سو 80%، 75% یہ وقف کی ہمارے بزرگوں کی پراپرٹیاں دشمن لوٹ رہا ہے، غیر مسلم لوٹ رہی، حکومت کے کارندے ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب کیسا کیسے لوٹے، کون سے ریاست میں، کون سے اسٹیٹ میں کتنے کو بولنے کا وقت نہیں ہے. اتنی بات یاد رکھو. آگے سمجھو، عوام جائیداد کے تعلق سے پارلیمانی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئی ہے، رپورٹ بتایا کہ ہندوستان کی موقوفہ املاک سے سالانہ ہمارے جو بزرگوں کی وقف کی پراپرٹیاں ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں گے ان سے کتنا انکم آتا ہے دیکھیں گے، تو پارلیمنٹ کی رپورٹ 25 لاکھ سالانہ، سال میں ہر سال سالانہ 25 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے. دیکھو 25 کروڑ سالانہ انکم آتے ہوئے تمہارے بزرگوں کی پراپرٹیوں کا، اور وقف کی ہوئی پراپرٹیز کی سالانہ رقم کتنی ہے؟ 25 کروڑ. 25 کروڑ ہے بولے تو ہمارے ملک میں مسلمان ہیں سب 35 کروڑ رہیں گے، 30-35 کروڑ میں ایک بندے کو 50 سال دے سکتے ہیں. 25 کروڑ سالانہ کا انکم کتنا ہے ہمارے بزرگوں کی وقف کی پراپرٹیوں کا؟ 25 کروڑ. یہ بل، یہ رپورٹ کام کی ہے، پارلیمنٹ کی رپورٹ آئی ہے. سالانہ ہمارے بزرگوں کی وقف کی پراپرٹیوں سے انکم آنے والا کتنا ہے؟ 25 کروڑ کا انکم ہے. اب ہمیں کیا نہیں کر سکتے بولو؟ 25 کروڑ انکم سے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ اپنے اسکول نہیں کھول سکتے، اپنی یونیورسٹی نہیں کھول سکتے، اپنے مدرسے چلا نہیں سکتے. مدرسوں کے چلانے کے لیے آ کر پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے علماء کو. اگر اپنی قوم کی وقف کی پراپرٹیاں
مدرسوں کے لیے مسجدوں کے اگر لگا دیں تو پھر جو بھی دبی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. امام صاحب کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوگی. پھر اگر امام صاحب کی طرف 1 لاکھ روپے ہوگی تو پھر آپ میں سے ہر بندہ امام بننے کی کوشش کرے گا. بس بات ختم کر دیتا ہوں. اتنی بات رکھیے وقف کی پراپرٹی ہمارے بزرگوں کی لاکھوں کی ہے, ہزاروں کی. کوئی لوٹ رہا ہے یا تو حکومت لوٹ رہی ہے یا پھر اپنے لوگ لوٹ کر اس پر حافظ بن کر بیٹھے ہیں سانپوں کی طرح. وقف نہیں ہے. وقف کا بات ختم کر دیتا ہوں. وقف کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں. اس ٹاپک کو سمجھیں. ٹاپک کو سمجھیں. اب یہ جو بات ہے ہفتے سے چل رہی ہے, یہ ٹاپک اور یہ باتیں تقریباً کتنے کروڑ مسلمان ہیں, ان کتنے 35 کروڑ اگر مسلمان سمجھے ہندوستان کے اندر, ان میں سے 1 کروڑ مسلمانوں کو بھی یہ وقف کی پراپرٹی وقف سے بولتے معلوم نہیں ہے. اب تمہارے کو معلوم رہے گا کیا کہ وقف کرتے بول کر سمجھو. اور بھی اگلی زبان پر تفصیل سے بیان کروں گا. جلدی آ جاؤ, وقت زیادہ ہو یا جلدی آ جائیں گے. میرے کام تو بیان کرنا ہے, تمہیں عام رکھو, میرا کام بیان کرنا ہے. آئیں گے تم کو پتا ہوگا وقف کسی بولتے ہمارے بزرگوں کی پراپرٹیاں کتنی تھی, کہاں تھی, تمہارے پتہ نہیں ہے, تم کیا بھی نہیں ہے. آنے کی کوشش کریں, سنیں, سمجھیں. وقف کسے بولتے, وقف کسے بولتے سمجھیں. ذمہ داریاں کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی ذمہ داریاں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس اہم اور حساس عنوان کو, سینسٹیو عنوان کو ہمارے مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. اور جن کے ہاتھ میں وقف بورڈ کی چابیاں ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو وقف کی حفاظت اور وقف بورڈ کی حفاظت کے خاطر کیا کر سکتے ہیں. وکیلوں سے بات کرنا ہے, وکیلوں سے رابطہ رکھیں. اس سے ہم ایسا کریں تو ہمارے پراپرٹیاں دشمنوں کی قبضے میں جانے سکتی ہے. وہ کام کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے. یہ تمام کام کر کے اپنی بزرگوں کی 8 لاکھ ایکڑ کی پراپرٹیوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر توجہ نہیں دیں گے لوٹ لے گا. آپ جو جاننا لوٹ کے چل جائیں گے. ابھی 80% ہمارے بزرگوں کی پراپرٹیاں لوٹ کے چلے گئے. اب بقیہ 20% یہ وقف بورڈ کے اندر ہے. سو اب اگر طبیعت توجہ کریں گے, اب یہ بل اگر پاس ہو جائے گا, 40 قسم کی ترمیمات ابھی اس بل کے اندر ہے. اگر مسلمان بیدار نہیں ہوئے ابھی, اب وہ بل آ جائے گی تو نقصان کیا ہوگا. اگلی جو نقصان کیا بتاؤں گا. بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. سونے کا وقت نہیں ہے. وہ بل پاس ہو گیا. ایک موسم بولتا ہوں, یہ مسجد ہمارے ہاتھ میں رہے گی. یہ مسجد اور یہ مسجد کے اندر امامت کرنے کا سسٹم ہمارے ہاتھ میں رہے گا. ذمہ داراں جماعت کے ساتھ آیا امام کس طرح نہیں کر سکتے. حکومت طرف سے کوئی بندہ آئے گا امامت کے لیے, وہ سب قانون اور وہ سب اگر دیکھنا ہے تو پھر وقف کے بارے میں یا پھر اس قسم کے ٹاپک پر بے توجہی کرو, حسد کرو, کوئی بات نہیں ہے. نہیں, ہماری بزرگوں کے اندر ہمارے علماء ہونا ہے, حق اور سچ اور حلال بولنا ہے. تو اگر وہ دیکھنا ہے تو پھر بیدار ہو جاؤ. نہیں, یہ سب ضرورت نہیں ہے, یہ سب ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ قائم کر دیں گے, وہ سب سسٹم چلائیں گے. اس وقت میں یہاں نمازیں نہیں ہوگی. پھر رامائن مہابھارت پڑھی جائے گی, قرآن بھی پڑھا جائے گا. اس وقت میں اس کا انتظار نہ کرو, اب بیدار ہو جاؤ, ہوش میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمام کو, مسلمانوں کو ہوش میں آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتے ہیں